اجازت طلب کرنے کے آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے اس سیشن میں ہم انشاءاللہ اجازت لینے کے حوالے سے 4 بڑے اسپیکٹ پہ بات کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اجازت لینا، جب بھی کوئی بندہ کسی کے گھر میں جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے شریعت میں، اس کے لیے کیا یہ فرض ہے، کیا یہ مباح ہے، یا پھر یہ مستحب ہے۔ قرآن مجید کی اگر ہم آیت دیکھیں سورۃ النور کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو، کبھی بھی تم کسی مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ جب بھی تم کسی مسلمان بھائی کے گھر میں جاؤ یا اس میں تو تب تک داخل نہ ہو، یعنی جو تمہارے گھر کے علاوہ اپنا گھر، اپنے گھر میں تو ضروری نہیں ہے، لیکن اب کسی دوسرے کے گھر میں آپ جب داخل ہو تو جب تک کہ اپنا تعارف نہ کروا دو، لوگوں کو بتا نہ دو کہ تم کون ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک تم ان پہ سلام نہ کر لو تو تب تک اس گھر میں داخل نہ ہو۔ تعارف کا مطلب یہ ان کی اجازت نہ لے لو، اور اسی طریقے سے جب تک تم ان کے گھر والوں پہ سلام نہ کر لو تب تک اس میں داخل نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حکم ہے اور یہ امر ہے، اور امر جو ہے وہ حکم کے لیے ہوتا ہے، فرضیت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ چیز اس کو اپنایا جائے، اور یہ ضروری ہے اور یہ فرض ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اوبیسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت کسی کے گھر میں اجازت لے کے جانے سے بنیادی طور پہ جو ہمیں عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اوبیسلی کہ گھر کے جو پردے والی یا راز والی چیزیں ہیں، انسان ان کو جو ہے پرائیویسی مینٹین رہ سکے، ٹھیک ہے نا، یعنی کسی کے پردہ جو ہے وہ چاک نہ ہو، اور کسی کے جو چھپائی جانے والی چیزیں ان کے بارے میں دوسروں کو نہ پتہ چلے، غیر کو نہ پتہ چلے۔ جیسے کہ حدیث میں آپ نے فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ یہ جو استئذان یعنی اجازت لے کے داخل ہونے کا جو حکم دیا گیا اس کے پیچھے حکمت یہ ہے تاکہ لوگوں کی نظریں محفوظ رہ سکیں، کوئی گھر والوں پر ایسے کسی خاتون پہ نظر نہ پڑ جائے، یا ایسے معاملات پہ نظر نہ پڑ جائے جو ایک بندہ دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے ہر بندے کو اپنی پرائیویسی کی اجازت بھی ہے اور اس کا حق ہے۔ اب ہم کرتے ہیں کچھ آداب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، استئذان کے آداب کے حوالے سے کچھ آداب ہمارے دین نے سکھائے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے، ویسے تو بہت سے ہیں لیکن کچھ اہم چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے حدیث میں ذکر کی، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی انسان کسی کے گھر میں جائے تو سلام کہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو داخل ہونے والا، اجازت لینے والا، اجازت بھی لے اور اجازت کے ساتھ سلام کہے۔ سلام ضروری ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو وہ داخل ہونے کے لیے اس نے کہا کہ کیا حل ادخلوا، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم کو کہا کہ جاؤ اس کو آداب سکھاؤ، اور وہ ادب کیا سکھایا؟ اس نے کہا کہ جب تم داخل ہونے لگو اور اجازت لے لو تو اس کے بعد السلام علیکم کہو، یہ کہو السلام علیکم ادخل، کہ السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، اس طرح کہو۔ تو اس شخص نے پھر اس ادب سیکھنے کے بعد یہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سلام کرے، اجازت بھی لے، اور اجازت پہلے سلام کرے پھر اجازت لے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 3 دفعہ اجازت لے۔ اگر 3 دفعہ اجازت، اس 3 دفعہ یعنی اگر وہ نوک کرے یا اجازت لے، آواز دے، اور اس کے دوران اس کو اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، وہ داخل ہو جائے سلام کرتے ہوئے۔ لیکن اگر اجازت نہ ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پہ لوٹ جائے اور ناپسند نہ کرے۔ یہ نہ کرے کہ یار اس نے مجھے اجازت نہیں دی داخل ہونے کی، اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے۔ ہمارے دین نے اس چیز کا بہت لحاظ رکھا۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ اگر تمہیں کہا جائے تم واپس لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، اس چیز کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ جو اپنا نام، اپنا تعارف ضرور کروایا جائے۔ یہ نہ ہو کہ انسان صرف کہہ دے میں، جیسے ہوتا ہے نا کہ نوک کیا تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں میں ہوں، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے گھر والوں کو آواز آ گئی ہے تو پتہ چل گیا ہوگا، نہیں، بعض اوقات نہیں پتہ چلتا، اپنوں کو پتہ نہیں چلتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تشریف لایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا تو میں نے جا کے دروازہ نوک کیا اور کہا کہ آپ نے پوچھا کہ کون ہے اندر سے آواز دی؟ تو انہوں نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا، یعنی کیا مطلب یہ کیا کہ میں بھائی نام بتاؤ اپنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا۔ تو کہنے کا مطلب اپنا نام لینا چاہیے۔ آپ جائیں سب سے پہلے اپنا یعنی یہ قسم کا ادب بنا لیں کہ جب بھی کہیں نوک کریں اور السلام علیکم، میرا نام یہ ہے، میں داخل ہونا چاہتا ہوں، یا میں آ گیا ہوں، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، میں گھر میں آ سکتا ہوں، آپ سے مل سکتا ہوں، اس طرح کی بات کریں۔ تو چاہے وہ بندے کو اپنے رشتہ دار ہی ہوں، بعض اوقات نہیں پتہ چلتا، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا اہم ادب یہ ہے کہ جب بھی انسان اجازت لے تو اجازت لیتے وقت یا تو دائیں طرف کھڑا ہو یا بائیں طرف کھڑا ہو، دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ
دروازہ کھولے تو یا کوئی خاتون کھولے یا ایون کوئی مرد بھی کھولے تو دروازہ کھولا وہ آپ سامنے کھڑے ہوں تو پیچھے خاتون ہو گھر والے ہوں تو وہ نظر پڑ سکتی ہے. تو اس چیز کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادب سکھایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ کسی کے گھر میں آتا ہے دروازہ نوک کرتا ہے تو یا تو دائیں طرف کھڑے ہو جائے یا بائیں طرف, تاکہ وہ جو ہے وہ اس کی حکمت یہ ہے کہ نظر محفوظ رہ سکے. اسی طریقے سے جو چوتھی اہم چیز آج کے سیشن کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا گھر کے اندر جو بچے جو خاص طور پہ بڑے ہو جاتے ہیں, یعنی وہ بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں, یا گھر کے خادمین ہیں, ایسے خادم جو یعنی جیسے ہمارے ہاں اس زمانے میں تو غلام ہوتے تھے, آج کل خادمین ہیں, تو اگر کوئی خادمہ ہے گھر کے اندر تو ایون خاتون ہے اس کی خادمہ ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ جگہوں پہ اجازت لے, اگرچہ وہ گھر میں بھی رہتی ہو. تو عام طور پہ ظاہر ایسے لوگوں کو گھر کے رازوں کا پتہ ہوتا ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں یعنی جہاں پہ پردے کا مسئلہ نہ ہو, یعنی اگر فیمیل ہے تو اس کی کوئی فیمیل خاتون, یہ نہیں کہ میل غلام خادم, اس کے لیے تو اس کے پردے کے احکامات ویسے ہی ہوں گے. لیکن بہرحال ایسی بات ہے. تو اس حوالے سے ہمارے دین نے کیا حکم دیے؟ ہمارے دین نے 3 اوقات مقرر کر لیے ایون بچوں کے لیے بھی جو بلوغت کو پہنچ جائیں, اور اس طریقے سے خادمین یا غلاموں اس دور میں کہ وہ اجازت لے کے کمرے میں داخل ہوں, وہ بھی اجازت لیں. بے شک وہ گھر میں رہتے ہیں لیکن اگر ان کے والدین کے کمرے میں جا رہے ہیں میاں بیوی کے, تو اس وقت کیا کریں کہ نوک کر کے جائیں یا اجازت لے کے جائیں. کہ کون سا ٹائم ہے؟ ایک صلاۃ الفجر ہے, صلاۃ الفجر سے پہلے, یعنی اوبویسلی نماز فجر سے پہلے ظاہرہ میاں بیوی جو ہے ان کے تعلقات عام طور پہ وہ اکٹھے سو رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات پتہ نہیں چلتا. دوسری چیز ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت, یعنی وقت قیلولہ, جو قیلولہ کا وقت ہے دوپہر کو جو آرام کرنے کے لیے جب لیٹا جاتا ہے, تو اس وقت ظاہر ہے اس میں بھی میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کر لیتے ہیں, یا بعض اوقات ویسے ہی ریلیکس ہونے کے لیے کپڑے ایسے پہن لیتے ہیں جو کہ نازیبا ہوتے ہیں, جو عام لوگوں کے سامنے یا بچوں کے سامنے نہیں پہنے جا سکتے. اور تیسرا وقت آپ نے فرمایا, یعنی قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا, وہ صلاۃ العشاء کے بعد, نماز عشاء کے بعد. تو یہ 3 اوقات ہیں جس کے لیے ضروری ہے ایون بچوں کے لیے, گھر میں جو بچے رہتے ہیں, کہ وہ بھی ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اگر وہ بلوغت کو پہنچ گئے تو اجازت لیں, کیونکہ بلوغت کس شرط لگائے گی کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے نا, پتہ چل رہا ہے. لیکن ہاں اگر اس سے پہلے بھی اگر چھوٹے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی اجازت لیں, اور اس طریقے سے خادمین کے لیے بھی ضروری ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر وہ بغیر نوک کیے دروازے میں آ جاتے ہیں ان ٹائمز کے علاوہ, تو اس میں ماں باپ کو یا پھر میاں بیوی کو اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ان کو یہ یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ بچے آ سکتے ہیں, کیونکہ وہ ٹائم وہ ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.